اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسہم جب پہنچتا ہے ان کو، طائف من الشیطان خیال شیطان کی طرف سے، تذکروا تو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون بس اس وقت ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے، واخوانہم یمدونہم اور بھائی ان کے کھینچتے ہیں ان کو، فی الغی گمراہی میں، ثم لا یقصرون پھر کمی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اور جب نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا کہتے ہیں لولا اجتبیتہا کیوں نہ چن لایا تو اس کو، قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الیہ بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم یہ دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون واسطے اس قوم کے جو ایمان لاتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب پڑھا جائے قرآن کریم پس کان لگاؤ اس کے لیے، وَأَنصِتُوا اور چپ ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اور یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعا وخیفہ گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ، ودون الجہر من القول سوائے بلند آواز کے، بالغدو والآصال صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین اور نہ ہو جو تم بے خبر لوگوں میں سے، ان الذین عند ربک بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے، ویسبحونہ اور تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، وَلَهُ یسجدون اور اس کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا کہ اگر پہنچے تجھے شیطان کی طرف سے وسوسہ، فاستعذ باللہ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ، استعاذہ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مورچہ بند ہو جاؤ، انہ سمیع علیم بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا آج کی زیر سبق آیات میں ان تحقیق کے لیے بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسہم طائف جب پہنچتا ہے ان کو، طائف خیال شیطان کی طرف سے، گویا شیطان کا جب وسوسہ پہنچتا ان کو، تذکروا تو وہ یاد کرتے ہیں، ان کو فوری طور پہ یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ بصیرت سے کام لیتے ہیں، بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے، بصارت ظاہری آنکھوں کا دیکھنا ہے، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ گویا وہ اس وقت سنبھلتے ہیں، پھر بصیرت سے کام لیتے ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ اور بھائی ان کے، کن کے؟ شیطانوں کے، یمدونہم شیطانوں کے بھائی، یمدونہم ان کو کھینچتے ہیں، فی الغی گمراہی میں، ثم لا یقصرون پھر وہ کمی نہیں کرتے، گویا ان کو گمراہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے، راستے سے ہٹانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ وہ بھرپور زور لگاتے ہیں، اپنی طاقت پوری صرف کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، لوگ گمراہ ہو جائیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ جب نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، انقطاع وحی کے زمانہ میں جب دیر ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں لولا اجتبیتہا کیوں نہ تو چن لایا اس کو، لولا اجتبیتہا آیت سے مراد قرآن پاک کی آیت یا آیت سے مراد معجزہ ہے، یعنی آیت تنزیلیہ یا معجزہ، معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے، معجزہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھ پہ صادر فرماتے ہیں، طاقت اللہ تعالیٰ کی، فعل اللہ تعالیٰ کا، قدرت اللہ تعالیٰ کی، ہاتھ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ کرامت کے اندر طاقت اللہ تعالیٰ کی، فعل اللہ تعالیٰ کا، قدرت اللہ رب العزت کی، ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے۔ تو انقطاع وحی کے زمانہ میں وہ لوگ کہتے ہیں لولا اجتبیتہا کیوں نہ تو چن لایا اس کو، قل انما اتبع ما یوحی الیہ اے محبوب آپ کہہ دیں انما اتبع ما یوحی الیہ
بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے۔ گویا میں وحی کا پیروکار ہوں، میں وحی کا پیروکار ہوں، میں وحی کے مطابق چلتا ہوں، جو میرے پاس وحی آتی ہے اس کے مطابق میں گویا کہ لوگوں کو باخبر کرتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مفسرین نے لکھا ہے جب قرآن پاک پڑھا جاتا تھا تو لوگ توجہ سے نہیں سنتے تھے، کفار کے کہنے سے شور بھی ہوتا تھا، اور شور جان بوجھ کر وہ زیادہ کروا دیتے، بلغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ تم غالب آ جاؤ، قرآن پاک نہ سنو۔ خصوصاً نماز کے اندر ابتدا میں گفتگو کی بھی اجازت تھی، آنے والا آ کر پوچھ سکتا تھا کتنی رکعات ہوئی ہیں، 1 ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئیں، السلام علیکم کہہ سکتے تھے، سلام کا جواب بھی مل جاتا تھا۔ لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد پابندی لگ گئی، فرمایا نماز کے اندر گفتگو نہیں ہوگی، آنے والا نمازی سے نہیں پوچھ سکے گا، نمازی اس کو جواب نہیں دے سکے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، خصوصاً جب قرآن پاک پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، سننے کے لیے کان لگا دو، متوجہ ہو جاؤ سننے کے لیے، وَانصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین میں پہلے نمبر کے مفسر ہیں، اور دوسرا نمبر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ باقی صحابہ کرام کا نمبر بھی ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ مقتدیوں نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، گویا نہ قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھیں گے، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات شروع کی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی یا کچھ اور پڑھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سخت غصے ہوئے اور فرمایا اما آن لکم ان تفہموا، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم میں دین کا فہم اور بصیرت پیدا ہو؟ اما آنا ان تعقلوا، وہ وقت نہیں آیا کہ تم عقل سے کام لو؟ جس وقت امام قرآن کریم پڑھے تو خاموش رہو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے امام اور محدث ہیں، سعودیہ والے انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اجمعوا علی انہا نزلت فی الصلاۃ، تمام ائمہ کرام کا اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، کہ امام کے پیچھے نہ جہری نمازوں میں قرات ہے اور نہ سری نمازوں میں، نہ نماز مغرب عشاء فجر میں، نہ نماز ظہر اور نماز عصر میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہاں کیا ہے؟ فاستمعوا، توجہ کے ساتھ سنو۔ امام بلند آواز سے پڑھے تب، امام آہستہ آواز سے پڑھے تب۔ استماع کا معنی ہے توجہ کر لینا، کان لگا دینا، آواز آئے یا نہ آئے۔ قرآن پاک کی بلاغت دیکھیں، اگر فاسمعوا ہوتا تو پھر نماز مغرب عشاء فجر 3 نمازوں کا تذکرہ ہوتا کہ جی چونکہ ان 3 نمازوں میں امام قرآن پاک بلند آواز سے پڑھتا ہے، لہذا کانوں میں آواز پڑتی ہے، ان کو سننے کا حکم ہے۔ یا فاستمعوا ہے کہ آواز امام کی کان میں پڑے یا نہ پڑے، متوجہ ہو جانا ہے، چاہے نماز ظہر ہو چاہے نماز عصر ہو۔
فاستمعوا، فاستمعوا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ نماز ظہر ہو یا نماز عصر ہو متوجہ ہو جاؤ۔ اگر فاسمعوا ہوتا تو سننے والوں کی نماز ہو جاتی، جن تک آواز نہیں پہنچ رہی امام کی ان کی نماز نہ ہوتی۔ دیکھیں لاؤڈ سپیکر کی عمر زیادہ سے زیادہ 125 سال ہوگی، 150 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے، 100 سال پوری نہیں ہے اس کی عمر، جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھا۔ اور امام کے پیچھے وہ 60 70 80 صفیں ہوتی تھیں، تو امام کی قرات سارے تو نہیں سنتے تھے، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں صف تک آواز جائے گی، پچھلی 50 60 70 جو صفیں ہیں ان تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ اگر فاسمعوا ہوتا تو جن تک آواز جاتی ان کی نماز ہو جاتی، جن تک آواز نہ جاتی ان کی نماز نہ ہوتی۔ فاستمعوا ہے کہ پہلی صف والے جو سن رہے ہیں ان کی نماز بھی ہوگی، جو آخری صف والے ہیں جو نہیں سن رہے نماز ان کی بھی ہوگی۔ کیوں؟ عمل ان کا بھی فاستمعوا پہ ہے، انہوں نے توجہ کر لی ہے، کان لگا لیے ہیں سننے کے لیے، آواز ان کے کان میں نہیں پڑی لیکن نماز ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ فاستمعوا، آگے فرمایا وانصتوا، خاموش رہو، چپ ہو جاؤ۔ امام آہستہ آواز سے پڑھتا ہے یا بلند آواز سے؟ بالکل چپ، خاموش۔ اور تمام فقہا جمہور اس پہ متفق ہیں، جمہور کا یہی مسلک ہے۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہے، اور ایک روایت بڑی شد و مد کے ساتھ بڑے زور کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بلکہ چیلنج بھی کر دیتے ہیں جی 1 لاکھ روپے دیں گے اگر کوئی اس روایت کو غلط ثابت کرے۔ بھی روایت ٹھیک ہے، روایت درست ہے، روایت صحیح ہے، اس روایت میں کوئی ضعف نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اور کمزوری نہیں ہے، روایت ٹھیک ہے اپنے مقام پہ، لیکن اس روایت میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ الفاظ کیا ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ کس کی نہیں؟ اس روایت میں تو تفصیل نہیں ہے۔ اب فیصلہ ہوگا صحابہ کرام کے عمل پہ، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ آیت جو ہے نماز کے بارے میں اتری اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ مقتدی کی وضاحت نہیں ہے کہ نماز کس کی نہیں ہوگی۔ نمازیوں کی دیکھیں نا 3 قسمیں ہیں، یا بحیثیت امام کے کوئی نماز پڑھا رہا ہے، یا بحیثیت مقتدی کے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یا منفرد اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ ان 3 میں سے کسی نہ کسی کے بارے میں یہ ہے، بہرحال مقتدی کے بارے میں نہیں ہے۔ کس کے بارے میں؟ فرمائے امام کے بارے میں یا منفرد کے بارے میں ہے۔ اکیلا جو نماز پڑھنے والا اس کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہے، امام جو نماز پڑھا رہا ہے بغیر فاتحہ کے اس کی نماز نہیں ہے۔ یہاں مقتدی کا لفظ نہیں ہے، اور اس کی وضاحت میں نے دیکھا، میں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ روایت اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے لمن یصلی وحدہ، یہ روایت اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے، یعنی یہ روایت مقتدی کے بارے میں نہیں ہے۔ امام سفیان ابن عیینہ، امام شافعی رحمہ اللہ، تمام محدثین کے استاد ہیں، فرماتے ہیں یہ روایت مقتدیوں کے بارے میں قطعاً نہیں، جو اکیلا نماز پڑھے اس کے بارے میں ہے۔ مقتدیوں کے بارے میں مسلم شریف وغیرہ کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم فانصتوا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہیں الفاظ۔ اور ایک روایت اور پیش کرتے ہیں ہمارے حضرات جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، اس میں الفاظ تو صریح ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ محدثین نے لکھا اس کا ایک راوی محمد بن اسحاق
وہ راوی ٹھیک نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ، وہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ اور امام یحییٰ سعید قطان جو کہ جرح تعدیل کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اشہد انہ کذاب، میں کھلے طور پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ بڑا جھوٹا راوی تھا، محمد بن اسحاق۔ تو نص قطعی کے مقابلہ میں ایک اجمالی روایت پیش کرنا جو صحیح ہے، جس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے، اور ایک صریح روایت پیش کرنا جو ضعیف ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ بہرحال آداب قرآن میں یہ ادب ہے کہ امام قرآن پاک پڑھیں، امام کے پیچھے قرآن پاک کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے گا، امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی ایک مستقل کتاب ہے احسن الکلام، اور اس کی تلخیص استاد مولانا زاہد الراشدی مدظلہ العالی نے کی تھی اطیب الکلام کے عنوان سے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب پڑھا جائے قرآن کریم متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف سننے کے لیے، کان لگا لو اس کے لیے، اور چپ ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور سب کا اتفاق ہے یہ نماز کے بارے میں قرآن پاک یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفہ اور آہستہ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ سوائے بلند آواز کے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صبح اور شام، اور نہ ہو جا تو من الغافلین بے خبر لوگوں میں سے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے، بلکہ وہ ذوق شوق کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے قیام رکوع سجدہ کرتے ہیں، وَیُسَبِّحُونَہ، اور تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، وَلَہُ یسجدون، اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ تلاوت واجب ہے پڑھنے والے کے لیے بھی، سننے والے کے لیے بھی، لہذا آپ لوگ یہاں سجدہ کریں گے، اور یہ سجدہ غالباً پہلا سجدہ ہے 14 سجدوں میں، 14 سجدے ہیں جو واجب ہیں، سجدہ تلاوت یہ پہلا سجدہ ہے۔ اور مسئلہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں سجدے والی آیت کو بار بار پڑھ گیا، ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا، جتنی مجلس سے بدلیں گے اتنے سجدے کرنے پڑیں گے۔ اور اگر ایک مجلس میں کئی آیات سجدے والی پڑھیں گی، جتنی آیات پڑھی جائیں گی اتنے سجدے کرنے پڑیں گے۔ ایک آدمی نے اس کونے میں بیٹھ کر ایک آیت سجدہ تلاوت کی، پھر اس کونے میں جا کر یا وہی تلاوت کی، پھر اس کونے میں، جتنی مجلس سے بدلیں گی اتنے سجدے کرنے پڑیں گے۔ اور سننے والوں پہ بھی اسی طرح سجدہ واجب ہے، اس کے لیے باقاعدہ قیام کی اور ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے، اور 3 تسبیحات کم از کم کہنی ہے، اور اٹھ جائے، باقاعدہ سلام بھی نہیں ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب پہنچتا ہے ان کو طائف خیال من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا تو یاد کرتے ہیں، وہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس اس وقت ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور بھائی ان کے کھینچتے ہیں ان کو، فی الغی گمراہی میں، ثم لا يقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا کہتے ہیں، لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، کیوں نہ چن لایا تو اس کو کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحى الیہ، بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب پڑھا جائے قرآن کریم، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس کان لگاؤ گویا سننے کے لیے، وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر اپنے رب کو، فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں، تَضَرُّعًا وَخِيفًا، گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، سوائے بلند آواز کے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، نہ ہو تو غافلین میں سے، بے خبر لوگوں میں سے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔